بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس قرآن میں 30واں پارہ آخر سے شروع کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ جو سورہ مبارکہ ہیں جو لینتھ کے لحاظ سے چھوٹی ہیں اور عموماً نماز میں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے معنی اور مطالب اور شرح کا پتہ ہو۔ سب سے پہلے آج قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں جو ہیں وہ پڑھی جا رہی ہیں، سماعت فرمائیے۔ سورہ فلق مدنی ہے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ مکیہ ہے۔ مدنی اور مکی صورتوں میں فرق یہ ہے کہ وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں اس کو مکی کہا جاتا ہے، اور وہ صورتیں قرآن پاک کی جو مدینہ منورہ میں جا کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پہ جو نازل ہوئیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ سورہ فلق میں 1 رکوع، 5 آیتیں، 23 کلمے اور 74 حروف ہیں۔ یہ سورہ اور سورہ ناس دونوں سورہ کو سورہ معوذتین یا معوذتان کہا جاتا ہے۔ یہ عموماً سوال پوچھا جاتا ہے لوگوں سے کہ سورہ معوذتین کون سی ہیں، تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ یہ سماعت فرما لیں اور نوٹ کر لیں کہ آخری 2 صورتوں کو سورہ معوذتین کہا جاتا ہے۔ یہ سورت اور سورہ ناس جو اس کے بعد ہے یہ اس وقت نازل ہوئی جب لبید بن عاصم، یہ یہودی تھا لبید بن عاصم، اور اس کی بیٹیوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا اور حضور کے جسم مبارک اور اعضائے ظاہرہ پر اس کا اثر ہوا۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل، عقل اور اعتقاد پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا، البتہ جسم مبارک اور اعضائے ظاہرہ پر اس کا اثر ہوا۔ چند روز کے بعد جبریل آئے اور انہوں نے عرض کی کہ ایک یہودی نے جس کا نام لبید بن عاصم ہے آپ پر جادو کیا ہے، اور جادو کا جو کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے داب دیا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے کنویں کا پانی نکالنے کے بعد پتھر اٹھایا، اس کے نیچے سے کھجور کے گھابے کی تھیلی برآمد ہوئی، اور اس میں حضور کے موئے شریف یعنی بال مبارک کو جو کنگھی سے برآمد ہوئے تھے، اور حضور کی کنگھی کے چند دندانے اور ایک ڈوریا یا کمان کا چلہ جس میں 11 گرہیں لگی تھیں، اور ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا اور حضور کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آخری 2 صورتیں جب نازل فرمائیں، ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں، 5 سورہ فلق کی ہیں اور 6 سورہ والناس کی ہیں۔ ہر ایک آیت پڑھنے کے ساتھ ایک ایک گرہ کھلتی جاتی، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں اور حضور بالکل تندرست ہو گئے۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے جو شرعی مسئلہ ہے کہ تعویذ اور عمل جس میں کوئی کلمہ کفر یا شرک نہ ہو جائز ہے، خاص کر وہ عمل جو آیات قرآنیہ سے کیے جائیں یا احادیث میں وارد ہوئے ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اسماء بنت امیس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جعفر کے بچوں کو جلد نظر ہو جاتی ہے، یعنی نظر لگ جاتی ہے، کیا مجھے اجازت ہے کہ ان کے لیے عمل کروں؟ حضور نے اجازت دی۔ اب ان دونوں صورتوں کی تلاوت، ترجمہ اور مزید اس کے بارے میں بات چیت سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، تم فرماؤ اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، من شر ما خلق، اس کی سب مخلوق کی شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونکتی ہوں۔ یہ عورتیں کون تھیں؟ یہ لبید بن عاصم، وہ جو یہودی تھا، اس کی بیٹیاں تھیں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ اس کے بعد دوسری سورہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، تم کہو اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب ہے، مالک الناس، سب لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس، سب لوگوں کا خدا، من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرہ ڈالے، یعنی ابلیس اور اس کے چیلے، الذی یوسوس فی صدور الناس، اور دبک رہے وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، جن اور آدمی کے۔
سامعین محترم، اس میں بہت ہی اہم نقطے ہیں، وہ سماعت فرمائیے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا اس وصف کے ساتھ ذکر ہے اس لیے کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ صبح پیدا کرنے والا ہے، جیسے اعوذ برب الفلق کہا گیا۔ صبح پیدا کر کے شب کی تاریکی دور فرماتا ہے، تو وہ قادر ہے کہ پناہ چاہنے والے کو جن حالات سے خوف ہے ان کو دور فرمائے۔ نیز جس طرح رات تار میں آدمی طلوع صبح کا انتظار کرتا ہے، ایسا ہی خائف امن اور راحت کا منتظر رہتا ہے۔ علاوہ بری صبح اہل اضطرار اور اضطراب کی دعاؤں کا اور ان کے قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہم عموماً نماز فجر نہیں پڑھتے، سوئے رہتے ہیں، اور وہ اس وقت رزق بانٹا جاتا ہے، اس وقت دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ تو مراد یہ ہوئی کہ جس وقت ارباب کرب و غم کو کشائش دی جاتی ہے، یعنی وہ لوگ جو غم میں مبتلا ہیں، جو کسی مصیبت میں مبتلا ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں، میں اس وقت کے پیدا کرنے والے کی پناہ چاہتا ہوں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ فلک جہنم میں ایک وادی کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جاندار ہو یا بے جان، مکلف ہو یا غیر مکلف، بعض مفسرین نے فرمایا کہ مخلوق سے مراد یہاں خاص ابلیس ہے، جس سے بدتر مخلوق میں کوئی نہیں، اور جادو کے عمل اس کی اور اس کے آوان اور لشکروں کی مدد سے پورے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر ایک بڑا اہم ہے، وَمِن شَرِّ غاسق اذا وقب، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے۔ اس سے مراد چاند ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف نظر کر کے ان سے فرمایا، اے عائشہ، اللہ کی پناہ لو اس کے شر سے، یہ اندھیری ڈالنے والا ہے جب ڈوبے۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، یعنی آخری ماہ میں جب چاند چھپ جائے، آخر ماہ میں جب یعنی مہینے کے آخری دن ہوں اور چاند چھپ جائے، تو جادو کے وہ عمل جو بیمار کرنے کے لیے ہیں اسی وقت میں کیے جاتے ہیں۔ 5ویں آیت میں حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ مجھ سے جھلیں، جب وہ مجھ سے حسد کریں، یعنی جادوگر عورتیں جو ڈوروں میں گرہ لگا لگا کر ان میں جادو کے منتر پڑھ پڑھ کر پھونکتی ہیں، جیسا کہ لبید کی لڑکیاں۔ گنڈے بنانا اور ان پر گرہ لگانا، آیات قرآن یا اسماء الہیہ دم کرنا جائز ہے۔ جمہور صحابہ اور تابعین اسی پر ہیں، اور حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما میں ہے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل میں سے کوئی بیمار ہوتا تو حضور تعویذ یا معوذات پڑھ کر اس پر دم فرماتے۔ حسد والا وہ ہے جو دوسرے کے زوال نعمت کی تمنا کرے، یعنی کسی کے پاس کوئی بھی نعمت ہے تو وہ کہے کہ یا اللہ سے یہ نعمت، یا اس کے دل میں ہے کہ یہ نعمت سے چھوٹ جائے کسی طریقے سے، یہ حسد ہے۔ یہاں حاسد سے یہود مراد ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے، یا خاص لبید بن عاصم یہودی۔ حسد بدترین صفت ہے اور یہی سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمان میں ابلیس سے سرزد ہوا۔ ابلیس نے کہا تھا قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یعنی آدم سے میں بہتر ہوں، یہ حسد ہی تھا۔ اور زمین میں سب سے پہلے قابیل نے کیا۔ قابیل جو تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا، اور اس نے حابیل کا قتل کیا تھا، اور اس کی وجہ بھی حسد تھا۔ سورہ والناس پڑھیں گے۔ اس میں ایک رکوع ہے اور اس میں 6 آیات ہیں اور 79 جو اس میں حروف ہیں۔ یہ بھی اسی شان نزول بھی اس کا وہی ہے جو ہم نے کل پڑھا تھا، جو یہودی لبید بن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا تھا، اسی سلسلہ میں یہ صورت بھی جو ہے وہ نازل کی گئی۔ یہ 6 آیات ہیں اس کی، اور جو پہلے ہم نے پڑھا تھا اس کی 5 آیات تھیں۔ سورہ والناس کے متعلق سب سے پہلے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ ہے رب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، قل اعوذ برب الناس۔ کہہ دیجئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، مالک الناس، لوگوں کے مالک کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ میں، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، خواہ وہ جن میں سے ہو یا انسان میں سے۔
اس آیت کے اس صورت کی پہلی آیت میں کل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یاد رکھیے قرآن پاک میں صرف 5 سورہ مبارکہ ہیں جن کا آغاز لفظ قل سے ہوتا ہے، جس میں 4 قل ہیں اور 5ویں سورہ جن ہے جو قل اوحی الی انستماس کے حرفوں سے شروع ہوتی ہے، لفظوں سے شروع ہوتی ہے۔ اس میں لفظ استعمال ہوا رب۔ رب پروردگار کو کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے جو ابتدا سے ہی جبکہ انسان ابھی ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے اس کی تدبیر و اصلاح کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ بالغ عاقل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ یہ تدبیر چند مخصوص افراد کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے کرتا ہے، اور تمام انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنی تمام مخلوقات کے لیے کرتا ہے۔ رب جو ہے وہ کافروں کا بھی ہوتا ہے، رب مسلمانوں کا بھی ہوتا ہے، حتیٰ کہ تمام مخلوقات چرند پرند جتنے بھی ہیں اس کو وہ ان کے لیے رب ہوتا ہے، یعنی اس کا پروردگار ہوتا ہے، پالنہار ہوتا ہے۔ یہاں صرف انسانوں کا ذکر انسان کے اس شرف و فضل کے اظہار کے لیے ہے جو تمام مخلوقات پر اس کو حاصل ہے۔ یاد رہے کہ پورے قرآن پاک میں تمام مخلوقات کا ذکر اکٹھا آتا ہے اور انسان کا ذکر ہمیشہ علیحدہ آتا ہے۔ اس کے بعد مالک الناس، لوگوں کے مالک کی پناہ منگوائی گئی، اور جو ذات تمام انسانوں کی پرورش اور نگہداشت کرنے والی ہے وہی اس لائق ہے کہ ان کائنات کی حکمرانی اور بادشاہی بھی اسی کے پاس ہو۔ آپ نے عموماً لفظ سنا ہوگا عوام الناس۔ ناس عربی کا زبان کا لفظ، اس کا مطلب لوگ ہوتا ہے، اسے انگریزی میں میسز بھی کہتے ہیں۔ اور پھر اگلی آیت میں کہا کہ وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، اور وہ جو تمام کائنات کا پروردگار ہو، پوری کائنات پر اس کی بادشاہی ہو، وہی ذات اس بات کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور وہی تمام لوگوں کا معبود ہو۔ چنانچہ میں اس عظیم اور برتر ہستی کی پناہ حاصل کرتا ہوں۔ اس کے بعد لفظ استعمال کیا گیا الوسواس۔ بعض کے نزدیک اس میں فاعل کے معنی میں ہے اور بعض کے نزدیک یہ وسوسہ مخفی آواز کو کہتے ہیں۔ شیطان بھی نہایت غیر محسوس طریقے سے انسان کے دل میں بری باتیں ڈال دیتا ہے، اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے، یعنی چپکے سے انسان کے دل میں کوئی بری بات ڈالنے کے عمل کو وسوسہ کہتے ہیں۔ خناس، کھسک جانے والا، یہ شیطان کی صفت ہے۔ یاد رہے جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو یہ کھسک جاتا ہے، اور اللہ کی یاد سے غفلت برتی جائے تو دل پر چھا جاتا ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو شیطان ہم سے دور رہے گا، اور جب ہم اللہ کی یاد چھوڑ دیں گے تو پھر شیطان ہمارے دل پر حاوی رہے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ میری صبح شام تسبیح کیا کرو تاکہ تمہارے دل جو ہیں وہ زندہ رہیں۔ اور پھر کہا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ دلوں کا اطمینان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وسوسہ ڈالنے والوں کی 2 قسمیں ہیں۔ شیاطین، جنوں کو اللہ تعالیٰ نے شیاطین الجن، یعنی کچھ جن ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کے قابو میں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قدرت دی ہوتی ہے ان کو۔ علاوہ ازیں ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے جو اس کو گمراہ کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا وہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی ہے اور وہ میرا متی ہو گیا ہے، مجھے خیر کے علاوہ کسی بات کا حکم نہیں دیتا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم شیطان کے رد کے لیے اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہا کرو، چلتے پھرتے رہو۔ دوسرے شیطان انسانوں میں سے ہوتے ہیں جو ناسے مشفق کے روپ میں انسانوں کو گمراہی کی ترغیب دیتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ شیطان جن کو گمراہ کرتا ہے، یہ ان کی 2 قسمیں ہیں، یعنی شیطان انسانوں کو بھی گمراہ کرتا ہے اور جنات کو بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں یہی کہا کہ من الجنۃ والناس، کہ جنوں والے شیطان سے بھی اور لوگوں والے انسان سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں، یعنی اللہ نے یہ تعلیم فرمائی۔ ایک اور اہم نقطہ جو ہے اس میں سماعت فرمائیے کہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم
رات کو جب بستر مبارک پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں دستے مبارک یعنی ہاتھ جمع فرما کر جس طرح دعا مانگتے اس طرح ہاتھ اکٹھا کرتے، ان میں دم کرتے اور سورہ قل هو اللہ احد اور دونوں صورتیں جو آخری ہم نے پڑھی ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے مبارک ہاتھوں کو سر مبارک سے لے کر تمام جسم اقدس پر پھیرتے جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتے۔ یہ عمل 3 مرتبہ فرماتے اور یہ عمل کرنا سنت کہلائے گا۔ سامعین محترم، ہم نے جو 2 صورتیں پڑھی ہیں اس میں مکمل طور پر ان کو پڑھنے کے بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے اس کے فضائل ہیں، جہاں پر سورہ والناس کو پڑھنے کی 790 نیکیاں ہیں، جبکہ اس سے پہلی جو صورت ہے اس کو پڑھنے کی بھی اسی طرح بہت ساری نیکیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔